السلام علیکم۔ اسٹیٹس۔ میرے ایک پرائمری ٹیچر دوست نے کلاس میں بچوں کے ساتھ تصویر بنا کر فیس بک پر پوسٹ کی۔ ماسٹر صاحب کی تصویر کو صرف 3 لائکس ملے۔ 1 سال بعد اسی دوست نے مقابلے کا امتحان پاس کر کے ASP کا یونیفارم پہن کر فیس بک پہ اپنی تصویر پوسٹ کی تو 2000 لوگوں نے لائک کیا اور تصویر کے نیچے ہزاروں محبت بھرے کمنٹس آئے۔ کئی حضرات نے فون بھی طلب کیا۔ مجھے یہ تصویر دیکھ کر اپنا وقت یاد آ گیا۔ کافی عرصہ پہلے میں اسلام آباد سیکٹریٹ میں ایک اچھی پوسٹ پہ ملازم ہو گیا۔ مجھے رات دن اتنے فون آئے کہ کان درد کرنا شروع ہو جاتے۔ ان دنوں مجھے لگا جیسے سارا ملک ہی میرا رشتہ دار ہے۔ جب گاؤں آتا تو دور کھڑے لوگ بھی بھاگ کر مجھ سے سلام لینے آتے۔ محبتوں اور وفاداریوں نے مجھے ہر طرف سے گھیر لیا۔ میں اپنے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھ کر مجھے خیال آتا کہ اگر میں الیکشن لڑوں تو آسانی سے جیت سکتا ہوں، مگر اسلام آباد جیسے بے حس اور پتھر دل شہر میں دل نہ لگا۔ میں نے اسلام آباد کی افسری چھوڑ دی اور لاہور آ کے ایک محکمے میں چپڑاسی بھرتی ہو گیا، کیونکہ لاہور کی چپڑاسی مجھے اسلام آباد کی افسری سے زیادہ راحت والی لگی۔ سب رشتہ داروں دوستوں کو اس انٹرمیشن کی خبر مل گئی۔ میں 6 ماہ چپڑاسی رہا۔ یقین مانے ان 6 ماہ میں مجھے کسی ایک بندے نے بھی فون کر کے حال نہیں پوچھا، حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی کبھی فون نہیں کیا کہ میں زندہ ہوں کہ مر گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ گاؤں آیا تو سلام دعا کی رسم کو بھی ناپید پایا۔ تب مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا کہ لوگ آپ سے نہیں، آپ کے سٹیٹس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ سٹیٹس اچھا رکھتے ہیں تو غیر بھی آپ کو اپنا کہتے ہیں، اگر سٹیٹس اچھا نہیں تو اپنے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ محبتوں میں ذات پات کی رکاوٹیں بھی تب آتی ہیں جب آپ کا سٹیٹس اچھا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بڑے آفیسر یا مالدار انسان ہیں تو آپ کی ذات نہیں پوچھی جاتی۔ ذات پات کی تو دور کی بات ہے، لوگ اچھے سٹیٹس والے کافر انگریزوں سے شادیاں کروا لیتے ہیں۔ آپ کا سٹیٹس اچھا ہے تو بہت سے لڑکے لڑکیوں کو آپ سے سچا پیار ہو جاتا ہے۔ اگر محبتوں کے شکار لڑکے مجھے بتاتے ہیں کہ شاہ جی لڑکی نہیں مان رہی، لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے، تو میں کہتا ہوں اپنا سٹیٹس بہتر کرو، پیسہ اکٹھا کرو، بڑی گاڑی لو، بڑا بنگلہ خرید لو۔ اگر کوئی پڑھا لکھا عاشق ہو تو میں الو کے خون سے تعویذ لکھنے کی بجائے اسے CSS کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ بہت سے عاشقوں نے CSS کی کوشش میں PNC پاس کیا تو محبت خود چل کے قدموں میں آ گئی۔ محبتوں اور رشتوں کی بندش اچھا سٹیٹس ہی کھو دے سکتا ہے۔
محبتوں اور رشتوں کی بندش اچھا سٹیٹس ہی کھو سکتا ہے۔ میں اکثر بڑی گاڑیوں میں دیکھتا ہوں کہ گنجے ٹکلے مردوں کے ساتھ خوبصورت حسینائیں جا رہی ہوتی ہیں۔ یہ حسینائیں ان مردوں کے اچھے سٹیٹس کی کرامات ہوتی ہیں۔ آسمان پہ جوڑے فقط غریب لوگوں کے بنتے ہیں، امیر لوگ اپنے جوڑے اپنی مرضی سے بناتے ہیں۔ اگر افسر کا بیٹا سا بچہ افسر کے ساتھ آفس آ جائے تو ماتحت عملہ اس بچے سے لاڈ پیار کرتے تھکتا نہیں۔ اگر کبھی چپڑاسی کا خوبصورت بچہ اس کے ساتھ آ جائے تو کوئی اسے منہ نہیں لگاتا۔ لوگ اپنے موبائلوں میں اپنے سے بڑے سٹیٹس والے لوگوں کے نمبر سیو کرتے ہیں اور ان نمبروں کو ڈائریوں میں بھی درج کر لیتے ہیں کہ موبائل گم ہونے کی صورت میں بڑے لوگوں کا رابطہ کھو نہ جائے۔ مزدوروں، پاپڑ بیچنے والوں کے نمبرز کوئی سیو نہیں کرتا، خواہ وہ دل کے جتنے مرضی اچھے ہوں۔ کوئی بھی متقی غریب مزدور سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا، بلکہ شرابی، کبابی، امیر، چودھری سے ہاتھ ملا کر لوگ کئی دن تک ہاتھ نہیں دھوتے کہ چودھری صاحب کے لمس کی خوشبو ختم نہ ہو جائے۔ القاسم حبیب اللہ کے دوست سے کوئی دوستی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کی بات کو اہمیت آپ کا سٹیٹس دیکھ کر دی جاتی ہے۔ مقرر غریب ہو تو کوئی اس کی باتیں نہیں سنتا، وہی باتیں اگر کوئی اچھے سٹیٹس والا کرے تو سب نہایت توجہ سے سنتے ہیں اور واہ واہ کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ایک شعر لکھا، اس شعر کے نیچے اپنا نام لکھ کر پوسٹ کر دیا، کسی نے لائک نہیں کیا، اس نے ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دن بعد اسی شعر کے نیچے احمد فراز لکھ کر پوسٹ کیا، لوگوں نے خوب داد دی۔ آپ جانتے ہیں اکثر شاعر، ادیب، گلوکار، اداکار جو مشہور ہوئے وہ اچھے سٹیٹس والے تھے۔ لاکھوں عظیم لوگ گمنامیاں اوڑے دنیا سے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا سٹیٹس اچھا نہیں ہوتا۔ آپ کا سٹیٹس اچھا ہوگا تو انصاف والے ترازو کے پلڑے میں آپ کی مرضی کے مطابق جھکیں گے۔ اچھے سٹیٹس سے آپ کے گھر عزتیں محفوظ رہتی ہیں، ورنہ غریب کے گھر کی چار دیواری ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے۔ اگر سٹیٹس اچھا ہو تو انسان کی برائیوں کو فیشن کا نام دے کر سراہا جاتا ہے، اگر سٹیٹس اچھا نہیں تو آپ کی اچھائیاں بھی تہمت کا روپ دھار لیتی ہیں۔ سٹیٹس صرف دنیا میں ہی عزتیں نہیں بناتا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب کرواتا ہے۔ جب کوئی کرپٹ امیر افسر، بزنس مین، لٹیرے سیاستدان، گندے کنجر، بدماش، غریب، یتیموں کے حق کھانے والے چودھری مرتے ہیں تو ہر مسجد میں ہر منٹ بعد اعلان ہوتا ہے کہ چودھری صاحب رضائی الہی سے وفات پا گئے۔ لوگ رکشوں میں اسپیکر رکھ کر دور دراز علاقوں میں اعلان کرتے ہیں۔ ان کے بڑے جنازے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مولوی جنازہ پڑھانے میں لمبی تقریریں اور داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر سب کو بتاتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا بڑا جنازہ ہو تو بندہ ویسے ہی بخشا جاتا ہے۔ پھر جنت کی رنگینیوں میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ چودھری صاحب رسم کل پہ بھی مولوی صاحب پورا زور لگا کر اسے بخشوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لمبی لمبی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ امیر لوگ قرآن خوانی کے لیے رنٹ پہ حفاظ کرام منگوا لیتے ہیں، اور جب کوئی غریب بنتا ہے
تو مسجد والے کہہ دیتے ہیں اسپیکر خراب ہے، اعلان نہیں ہو سکتا، جنازے میں چند لوگ ہوتے ہیں اور مولوی صاحب بھی بغیر تمہید کے جنازہ پڑھا کر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت تمہید پڑی بھی ہو تو دوزخ کی باتیں کی جاتی ہیں اور غریب کی لاش کو نشانہ عبرت بنایا جاتا ہے۔ غریب کی رسم کل پہ مولوی صاحب بغیر گلا پھاڑے سورۃ کوثر پڑھ کر چلے جاتے ہیں۔ عید کی نماز بھی اسی وقت تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک اچھے اسٹیٹس والے لوگ صفیں چیرتے ہوئے آ کر پہلی قطار میں نہ کھڑے ہوں۔ افطاریوں میں اچھے اسٹیٹس والے بے روزہ دار لوگوں کے لیے رنگ برنگے کھانوں سے آراستہ علیحدہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں جہاں اجوا کھجوریں پڑی ہوتی ہیں اور غریب متقی روزے داروں کو سڑی بسی کھجوریں اور پھیکی سنجبنی کے گلاس سے افطاری کروائی جاتی ہے۔ محفل نعت کے مہمانان خصوصی بھی اچھے اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں جن سے نعت خواں بار بار اجازت لیتے ہیں کہ چودھری صاحب حکم کریں تو نعت شروع کروں۔ جب چودھری صاحب نئے نوٹ پھینکتا تو نعت خواں کی آواز میں مزید اس کے رسول جھلکتا ہے۔ حرام مال کما کے اچھے اسٹیٹس والے لوگ الحاج بن جاتے ہیں اور بغیر ناغے کے ہر سال حج کر کے سال بھر لوگوں کی لوٹ مار معاف کروا لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ بتاتے پھرتے ہیں سونا جیسا بلائے وہی جا سکتا ہے، سونے کا بڑا کرم ہے مجھ پہ ہر سال بلا لیتا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے گھروں پہ ہی لکھا جاتا ہے، غریبوں کی جھونپڑیوں پہ نہیں۔ خدا کے گھروں میں بھی اچھے اسٹیٹس والوں کی ہی تختیاں لگتی ہیں، کبھی کسی غریب نوازی کی نہیں۔ انہیں پیروں فقیروں کے فیض جاری رہتے ہیں جن کا اسٹیٹس اچھا ہوتا ہے۔ جو بہن بھائی امیر ہو جاتا ہے غریب بہن بھائیوں کو منہ نہیں لگاتا، کہیں یہ بچوں کا رشتہ یا پیسہ ہی نہ مانگ لیں۔ اگر آپ کی بیٹی اچھی پرسنالٹی والی ہے اور اچھی پوسٹ پہ ہے تو اسے ہزاروں رشتے آئیں گے، سسرالیوں کو ان کے سنسکار بھی اچھے لگیں گے۔ آج کل لوگ لڑکی نہیں بلکہ اچھے اسٹیٹس والی ATM مشین اور بہترین لذت کا سامان ڈھونڈتے ہیں۔ دوستو یہ ہے تربیت، باتیں کرنے کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے۔ اگر آپ زندگی کی اس دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا اسٹیٹس اچھا بنائیں۔ یہ احساس محبت جیسے جذبات کو خود پہ حاوی نہ ہونے دیں، خود غرض بنے۔ دیکھیے گا کامیابی آپ کے جوتے بھی چنیں گی۔ احساس محبتوں کو چکر میں اپنا اسٹیٹس خراب نہ کریں، وگرنہ زندگی ضلالت میں گزرے گی، خواہشیں ادھوری رہ کر اور تکلیف دیتی ہیں۔ ہاں ایک چیز کہنا بھول گیا، منافقت کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ منافق نہیں تو محنت کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو کبھی بھی دنیاوی کامیابی نہیں ملے گی۔ اللہ کے ہاں اسٹیٹس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ کے ہاں تم میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا۔ یقین مانو کہ اللہ دانا اور باخبر ہے۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔